امی، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش ہیں۔ باپ کی وفات کو بھی 3 ماہ گزرے تھے کہ اس کے ماموں سے لینے پہنچ گئے تھے۔ بیٹا، وہ تمہارے ماموں ہیں، سرپرست، اور اس دور میں بنا مرد کے کوئی بھی عورت نہیں رہ سکتی۔ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، اور پھر تمہارے ماموں تو اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ وہ بہت اچھے اور نیک دل انسان ہیں، تبسم بیگم نے سمجھایا۔ جب بابا زندہ تھے تب تو فکر نہیں ہوئی، وہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ باپ اتنا پڑھا لکھا گیا تھا کہ اپنے اور غیر کی پہچان کر سکے۔ بیٹا، تمہارے باپ کی مرضی نہیں تھی کہ ان سے رابطہ رکھا جائے۔ انہیں اپنے خودداری بہت عزیز تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان سے رابطہ رکھا تو وہ امیر لوگ میری غریبی کا مذاق اڑائیں گے، 100 باتیں کریں گے، اس لیے نہ خود ان سے کبھی رابطہ رکھنے دیا نہ مجھے۔ پر بھائی سے فون پہ رابطہ تو ہر وقت تھا نا۔ بچے، ایسے بھائی اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے۔ پہلے وہ تمہارے بابا کی وجہ سے مجبور تھے، نہ آ سکتے تھے نہ مجھے لے جا سکتے تھے، پر اب وہ ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ خاص کر انہیں تمہاری فکر ہے بیٹا، اس لیے ضد نہیں کرو اور میری بات مان لو۔ وہ ماں کے آگے مجبور ہو گئی، اور پھر جب اس کے بڑے ماموں میر دوبیر غوری انہیں لینے آئے تو وہ چپ چاپ ماں کے ساتھ ان کی بڑی حویلی آ گئی۔ اس کی بڑی ممانی نے اسے بہت چاہت اور مان سے ویلکم کیا، جبکہ چھوٹی ممانی نے بس دور دور سے ہی سلام دعا کرنے پہ اکتفا کیا۔ میر دوبیر غوری کا ایک بیٹا تھا، فارس دوبیر غوری، جو انتہائی مغرور اور غصیلا انسان تھا، جبکہ بیٹی اتنی ہی پیاری پری نام، جسے سب پیار سے پری کہتے تھے، وہ اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی۔ اس کے چھوٹے ماموں کے بھی 2 ہی بچے تھے، ازمیر خان اور نازلی۔ ازمیر خان تو ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ تھا، اسے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن نازلی سے مل کر اس سے نیگیٹو وائبز ہی آئی تھیں۔ تبسم بیگم اور عشا کو گھر کے اندرونی حصے میں ٹھہرایا گیا تھا، انہیں گھر کے باقی افراد کی طرح پوری عزت سے اس گھر میں جگہ دی گئی تھی۔ تبسم بیگم بھائیوں کی سمجھ سے بہت خوش ہوئی تھی، اور بہنوں کو خوش کرا تو وہ دعا ہی دیتی ہیں، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے برعکس عشا نے ماں سے جاب کی اجازت لے لی۔ وہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر رہنے کی جگہ مل گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان پہ اپنی باقی کی ذمہ داریاں بھی ڈالیں۔ پر جب دوبیر غوری کو اس کی جاب ڈھونڈنے کا پتہ چلا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ان کی کمپنی جوائن کرے۔ عشا کا دل نہ تھا کہ وہ ان کی کمپنی میں جاب کرے۔ یہاں بھی ماں کے آگے ہار مان گئی اور اس نے غوری کمپنی جوائن کر لی، پر وہاں کا ہر فیصلہ فارس خان لیتا تھا۔ اس نے باپ کے کہنے پہ عشا کو جاب دی تھی۔ اس کے انڈر میں کمپنی کے تمام لیگل انفارمیشن تھی، لیکن وہ انفارمیشن لیک ہوئی تھی۔ اسے ابھی غوری کمپنی میں کام کرتے 2 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا۔ فارس کو بظاہر تو وہ محنتی ہی لگی تھی، لیکن ضرورت کے تحت ہی وہ بات کرتا تھا۔ کوئی بھی آفس میں نہیں جانتا کہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھتا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ عشا بھی مطمئن تھی کہ ایک دن آفس میں اس کی ایک فیمیل لڑکی سے بحث ہو گئی۔ ڈائمنڈ سٹیٹس کے کچھ نئے ڈیزائن اپروو ہوئے تھے۔ وہ فائل عشا کے پاس تھی کہ کومل نے وہ ڈیزائن لیتے ان میں کچھ رد و بدل کرنا چاہا۔ عشا نے منع کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑی، لیکن عشا نے بھی اسے فائل نہیں دی، جس وجہ سے کومل کے دل میں اس کے لیے بغض بھر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے عشا کو باس کی نظروں سے گرائے گی تاکہ وہ اسے جاب سے فارغ کر دے، اور اپنی سازش میں وہ آفس کے عملے کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا چکی تھی، اور پھر آج تو اس پہ 50 لاکھ غبن کا الزام لگا تھا۔ وہ تڑپتی نہ تو کیا کرتی، اوپر سے فارس نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ فارس نے سب کو آفس سے باہر نکال دیا اور خود عشا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اگر تم اپنا جرم قبول کر لیتی ہو تو صرف جاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ورنہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے عشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی ان پیسوں کے بارے میں، اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ وہ بے بسی سے بولی تھی، جس پہ فارس سے گال سے تلخیاں مسکرایا۔ غریب کو جب پیسہ دکھائی دینا تو وہ اسے پانے کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں۔ اس کی بات پہ عشا کو غصہ آ گیا۔ میرے بابا نے مجھے سب سکھایا سر، لیکن چوری اور غبن کرنا نہیں، مانا کہ غریب ہوں، لیکن عشا کی آواز کام گئی مگر آنکھوں میں بھیگی ہوئی ضد چمک رہی تھی۔ سر میں نے غلطی نہیں کی اور نہ میں نے 1 روپیہ چھوا ہے، مجھے صرف موقع چاہیے کہ میں اپنا سچ ثابت کر سکوں۔ فارس اس کے بے خوف لہجے پر چند لمحے اسے گھورتا رہا،
پھر تنزیہ ہنس سے اس کے لبوں پر ابھری۔ تم جیسے لوگ سچ ثابت نہیں کرتے، پکڑے جاتے ہیں۔ عشا نے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا۔ آپ کے دل میں ایک غریب کے لیے جتنی نفرت ہے نا سر، اتنی ہی مجھے اپنی سچائی پر یقین ہے۔ فارس ایک قدم قریب آیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ خطرناک حد تک کم ہو گیا۔ عشا کا دل ایک پل کو بہت بری طرح دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ ان فسوں خیز لمحات سے باہر نکل آئے۔ یقین تو ہر چور کو ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ عشا کی آنکھیں پہلی بار غصے سے چمکی۔ اگر میں چور ہوتی نا تو سب سے پہلے آپ کی نظروں سے بچتی، کیونکہ آپ کسی پر بھروسہ کرنا جانتے ہی نہیں سر۔ فارس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ حد میں رہو عشا۔ وہ غصہ بمشکل ہی ضبط کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بابا کی وجہ سے ایک چانس دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ کے رقم ریٹرن کر دے، پر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تو فارس کیسے رعایت برتتا؟ پر مقابل کھڑی وہ مضبوط بنی لڑکی بھی اب ٹوٹ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد اسے چور کا لقب ملے گا۔ کبھی کبھی غریبی ایک بہت بڑی گالی بن جاتی ہے۔ آپ جیسا ظالم انسان مجھے حد کا سبق نہ دے۔ آپ کی نظروں میں شاید ہر غریب انسان چور ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے سچ بولنے کی ہمت سکھائی ہے، پیسوں کی بھوک نہیں۔ وہ بھی بے تکان بولی چلی گئی۔ فارس چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ اچھا، اگر تم بے گناہ ہو تو ثبوت دو، ورنہ میں تمہیں یہاں صرف کمپنی سے نہیں بلکہ شہر سے بھی نکلوا دوں گا۔ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گی۔ عشا نے سر اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ جیسا طاقتور انسان بھی ایک مجبور لڑکی سے ڈرتا ہے سر۔ حیرت کی بات ہے جو مجھے یوں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فارس اس کی بات پہ بری طرح چونکا۔ میں تم سے ڈروں گا؟ وہ ایک قدم مزید قریب آتا اسے سہما گیا تھا۔ انچ بھر کا فاصلہ رکھے وہ تھم گیا۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ تمسخر اڑاتا انداز۔ عشا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر پولیس کو بلانے کی جلدی کیوں کی؟ اگر آپ کو اپنے فیصلے پر اتنا ہی یقین ہے تو مجھے موقع دیتے، میں خود بتاتی کہ قصوروار کون ہے۔ فارس کی نظروں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ اتر آئی، مگر اس نے فوراً خود کو مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ تمہارے پاس ہے، 1 گھنٹہ جس میں تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم بے گناہ ہو، ورنہ میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ عشا نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ اگر میرا سچ ثابت ہو گیا سر تو کیا آپ اپنے کہے گئے الفاظ کی معافی مانگیں گے؟ وہ آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ فارس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہو جائیں گے سر، کیونکہ میں نے جرم نہیں کیا۔ عشا نے دھیرے سے جواب دیا۔ فارس پلٹا مگر دروازے پر رک کر بولا، وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہی سرد اور برفیلا انداز۔ عشا نے غصے سے رخ پھیر لیا، آنسو صاف کیے۔ دیکھتے ہیں سر، جیت کس کی ہوتی ہے، سچ کی یا آپ کی طاقت کی؟ وہ دل ہی دل میں فارس خان سے مخاطب تھے۔ عشا تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی کومل کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اپنے اندر ایک عجیب ہمت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کیبن کا دروازہ دھیمی سی آواز کے ساتھ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میز پر فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں، مگر ایک چیز فوراً اس کی نظر میں کھٹکی۔ کومل کی لیپ ٹاپ سکرین آن تھی اور اس پر ڈیزائنز والی وہی فائل کھلی ہوئی تھی جس کے بارے میں آج الزام لگا تھا۔ عشا تیزی سے آگے بڑھی اور سکرین پر نظر جمائی۔ فائل کا نام وہی تھا، لیکن نیچے ایک سینڈ آپشن کھلا ہوا تھا جس میں کچھ منٹس پہلے کا ٹائم شو ہو رہا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتی لہجے میں بڑبڑائی، تو یہ وہی ہے۔ اس نے فوراً کومل کے ڈرار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اندر ایک اور چھوٹی سی USB پڑی تھی جس پر ڈائمنڈ مارکیٹ کا لوگو لگا ہوا تھا۔ عشا کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یا اللہ، یہی ہے ثبوت۔ اس نے جلدی سے USB اٹھا کر لیپ ٹاپ میں لگائی اور اندر موجود ڈیٹا دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ کومل نے وہ تمام اپرووڈ ڈیزائن کسی دوسری کمپنی کو بھاری رقم کے بدلے بیچے تھے اور ریکارڈ میں اس کا نام ہٹا کر عشا کا نام ڈال دیا تھا۔ عشا کے لب پھڑکتے ہوئے پھسلے، تو یہ سازش تھی، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے تھا۔ وہ شدید غصے اور دکھ سے لیپ ٹاپ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا اور کومل اندر آ گئی۔ عشا کے ہاتھ کانپے مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کومل نے اسے دیکھ کر آنکھیں تنگ کی اور زہریلی انداز میں اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عشا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا سچ پکڑ رہی ہوں۔ کومل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی لیپ ٹاپ چھیننے کے لیے، لیکن عشا نے پوری طاقت سے اسے پیچھے پش کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر غرائی، ہاتھ لگانا بھی مت۔
कोमल, वरना मैं अभी चीख कर सबको बुला लूंगी। कोमल ने दांत पीसते उसे देखा। तुम कुछ नहीं कर सकती, सब सोचेंगे ये सब तुमने किया है। ईशा ने तलखी से हंसते हुए कहा। अफसोस कि तुमने मुझे कमजोर समझा था। मैं शायद डर गई थी, लेकिन अब 1 घंटे में तुम्हारा चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। और हाँ, सर फारिस भी देखेंगे कि असल चोर कौन है। कोमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया, मगर ईशा ने उसका हाथ रोक कर धकेल दिया। मैं मजलूम जरूर हूं कोमल, लेकिन बेबस नहीं। ईशा तेज कदमों से बाहर निकली। हाथ में यूएसबी भी थी, दिल में आग थी और आंखों में वो एतमाद जो चंद मिनट पहले फारिस के तूफानी लहजे ने छीन लिया था। अब उसके कदम सीधे फारिस के कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। फैसला होने वाला था। ईशा के कदम तेज थे, दिल धड़क रहा था, मगर हाथ में पकड़े यूएसबी उसे मुसलसल हिम्मत दे रही थी। वो सीधी फारिस के कैबिन के दरवाजे तक पहुंची। अंदर फारिस किसी के सामने नहीं बल्कि खुद से जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा उससे रोक रहा हो कि शायद फैसला जल्दबाजी में हुआ है। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। फारिस ने चौंक कर शदीद गुस्से से सर उठाया। तुम वक्त पूरा होने से पहले ही क्यों आई हो? ईशा ने एक पल भी जाया किए बगैर उसके सामने यूएसबी मेज पर पटके और फुर्ती से बोली, इसलिए कि सच को 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी काफी होता है सर। फारिस हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। ईशा ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया और फाइल खोल दी, जिसमें कोमल का नाम छुपाया गया था और ईशा का नाम डालकर उसे फंसाया गया था। फारिस का रंग बदल गया, आंखों में बेयकीनी उतरी। ये क्या बकवास है? ईशा ने आग बरसाते लहजे में फारिस को घूरा। बकवास नहीं, सच है सर। 50 लाख रुपए के लिए। आप खुद देख लीजिए, आपकी कंपनी के डिजाइन किसने बेचे हैं और किसको बदनाम किया है। फारिस आगे झुका, स्क्रीन पर नजरें जमा दी। उसका जबड़ा एकदम भिंच गया, उसकी सांसें भारी होने लगी। ये कैसे मुमकिन? फारिस खुद से बड़बड़ाया। ईशा ने तंजिया मुस्कुराहट दबाने की कोशिश भी नहीं की। सर, ये सब मुमकिन तब होता है जब आप जैसे बॉस अपने ही लोगों पर भरोसा करने की बजाय उनकी तजलील में जल्दी करते हैं। फारिस का गुस्सा पल में उस पर पलटा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ईशा एक कदम आगे बढ़ी। नहीं सर, मैं हकीकत बता रही हूं आपको। मुझे चोर कहने में 1 सेकंड नहीं लगा था। अब उसी रफ्तार से कोमल को पकड़े, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है। फारिस चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, इतना करीब कि ईशा को अपने सांस से कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा। फारिस ने नीचे आवाज में कहा, अगर तू वाकई बेगुनाह हो तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। ईशा की पलकें लरस गईं। उसने सर उठाकर उसे देखा। माफी नहीं, इंसाफ चाहिए सर। फारिस की आंखों में पहली बार शिकस्त की झलक उभरी। फिर उसने गहरा सांस लिया, फाइल उठाई और सख्त लहजे में गोया हुआ, कोमल को मेरे कैबिन में भेजो, अभी और इसी वक्त। ईशा के दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन चेहरा मजबूत था। फैसला होने वाला था और पहली बार फारिस दुबैर गौरी खुद भी अपसेट हुआ था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और कोमल अंदर आई। उसके चेहरे पर झूठी मासूमियत और घबराहट मिली जुली थी। सर, आपने बुलाया? फारिस ने कुर्सी से आहिस्ता से रुख मोड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि कोमल के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। फारिस ने मेज पर रखी यूएसबी उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए सख्त आवाज में कहा, कोमल, मुझे एक बात जाननी है और तुम झूठ बोलने की गलती मत करना। कोमल ने लहजे में मिठास लाते हुए फारिस को देखा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो खुद इस लड़की के बारे में आपको बताने वाली थी। वो मजीद कुछ बोलती, मगर फारिस ने हाथ उठाकर उससे खामोश रहने का इशारा किया। फारिस ने लैपटॉप उसके सामने घुमाया और ठंडे लहजे में पूछा, ये फाइल तुमने सेंड की है या नहीं? कोमल का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। होंठ कांपे, मगर आवाज निकली नहीं। सर, ये मैंने नहीं की, वो हकलाती बोली। फारिस ने एक धमाका खेज नजर उस पर डाली। मैंने तुमसे झूठ ना बोलने को कहा था। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये डिजाइन तुमने बेचे हैं या नहीं? कोमल की आंखें गर्दिश करने लगी। वो पीछे हटी। सर, ये सब गलत है। आपको किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है। फारिस एकदम उठ खड़ा हुआ और पूरी शिद्दत से मेज पर हाथ मारा। झूठ बोलकर तुमने मुझे गलत फहमी में डाला है कोमल। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है 50 लाख की। मुझे सब नजर आ रहा है। अब बोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूं। कोमल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी सांसें फूल गई। उसने घबराकर फौरन दोनों हाथ जोड़ दिए। सर, प्लीज प्लीज सर, मेरी बात सुने। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी।
مجھے لگا یہ فائل عشا کے پاس ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ڈال دیا۔ میں نے سوچا کوئی نہیں پکڑے گا۔ پلیز سر، مجھے مت نکالیے، پلیز۔ فارس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا تم نے اپنی غلاست چھپانے کے لیے اس لڑکی پر الزام لگایا جو 2 ماہ سے دن رات محنت کر رہی تھی؟ کومل نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ سر پلیز معاف کر دیں۔ اس لمحے فارس کی نظر پلٹی اور عشا پر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھیں پہلی بار جھک گئیں، جیسے دل اندر سے ٹوٹ کر نیچے گرا ہو۔ عشا تم ٹھیک تھی، میں غلط تھا۔ فارس کا لہجہ دھیما تھا۔ عشا کی سانس ایک لمحے کو رکی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ فارس نے دوبارہ نظر پھیری اور کومل کو دیکھا۔ کومل، تم ابھی اسی وقت آفس چھوڑو اور کل صبح پولیس تم سے بات کرے گی۔ کومل چیختی رہ گئی اور روتی ہوئی باہر بھاگی، جبکہ کمرے میں اب صرف 2 سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ایک فارس کی جس میں شرمندگی کی گرمی تھی، دوسری عشا کی جس میں ٹوٹنے کے بعد اٹھنے والی مضبوطی تھی۔ وہ پلٹ رہی تھی کہ فارس نے اسے پکارا۔ اس کے جاتے قدم تھمے تھے۔ وہ بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار وہ ایک غریب لڑکی کے سامنے سر جھکا گیا۔ تم صحیح تھی، میں غلط تھا عشا۔ سر، میرا ریزائن کل مل جائے گا آپ کو۔ وہ اس کے جواب میں جو بولی، فارس کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ رکھ کے 2 تھپڑ اس کو لگا دے جو اب اتنے نخرے دکھا رہی تھی۔ وجہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ میں ایسی جگہ کام نہیں کر سکتی جہاں میری غریبی کو میرے لیے گالی بنا دیا جائے۔ وہ سخت اور ترش لہجے میں بولی تو فارس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں اپنے الفاظ واپس لے چکا ہوں عشا، اب کیوں بات کو بڑھا رہی ہوں؟ وہ اپنے مزاج کے خلاف بہت نرمی سے بولا۔ آپ کے الفاظ واپس لینے سے جو میری عزت مجروح ہوئی ہے، کیا وہ واپس آ جائے گی؟ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، اور ایک ایسی جگہ جہاں میرا ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے، میں وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ عشا غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ فارس کو شدت سے اپنی جلد باز طبیعت پہ افسوس ہوا۔ عشا مجھے بتاؤ بھی تو صحیح بیٹا، کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو یوں ہی روئے چلی جا رہی ہو۔ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے آفس میں؟ بتاؤ مجھے۔ تبسم بیگم عشا کو مسلسل روتا ہوا دیکھ پریشان ہو گئی۔ وہ جب آفس سے آئی تھی یوں ہی بستر پہ اوندھے منہ پڑے روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اپنی ماں کو بتا کر مزید دکھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس طرح چپ رہ کر رو کر بھی تو وہ ماں کو پریشان ہی کر رہی تھی۔ اس لیے فوراً اٹھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں امی، آج بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، کاش وہ زندہ ہوتے۔ اس کی بات پر تبسم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی لکھی ہوئی تھی، ہر ایک نے اپنے مقررہ وقت پر جانا ہے، اور وہ بھی تو ہیں اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والد ان کے بچپن میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں پڑھا لکھا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے گئے ہیں۔ بس اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلدی سے تمہارے لیے ایک اچھا سا رشتہ مل جائے تو تمہیں اپنے گھر کا کر دوں اور سکون سے اس دنیا سے جا سکوں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے عشا مزید افسردہ ہوئی۔ پلیز امی، ایسی باتیں تو نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایموشنل ہوتی ماں کے ہاتھ جو ان کے سینے میں چھپنے لگی تو تبسم بیگم مسکرا دی۔ ایک دن ہر بیٹی کو اپنے گھر کا ہونا پڑتا ہے۔ اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو، اٹھو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بنا بحث کے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی اور اپنے دماغ سے آج کے واقعے کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو وہ گارڈن میں واک کر رہی تھی کہ اسے اکیلا دیکھتے ہوئے فارس اس کے پاس چلا آیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے عشا نے پلٹ کر دیکھا تو فارس اس کے بہت ہی پاس کھڑا تھا۔ عشا اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے واپس اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ فارس نے اسے دھیرے سے پکارا۔ عشا، تم بات کو ختم نہیں کر سکتی؟ پھر سے وہی بات؟ عشا نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ پلیز آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ میں نے امی سے کچھ نہیں کہا ورنہ وہ بہت دکھی ہوتی، پر میں اب آپ کے آفس میں کام نہیں کر سکتی۔ میں نے 1 سے 2 جگہ اپلائی کیا ہے، وہاں سے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اچانک فارس کو غصہ آیا اور اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنی کلائی کو فارس نے خود پہ بمشکل ہی کنٹرول کیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ تم کسی کی کمپنی میں کام نہیں کرو گے سوائے ہماری، سمجھی تم؟ وہ انتہائی غصے سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ مجھ پہ یوں حق نہیں جتا سکتے، وہ بکھری آواز میں بولی۔
अच्छा, फिर कैसे हक जताऊं? वो थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो ईशा ने अपनी तेज होती धड़कनों को संभालते वहां से अंदर की जानिब चले जाना ही मुनासिब समझा। वो शख्स उस पे इस तरह अजारादारी डाल रहा था, ईशा का जी चाहा उसका मुंह तोड़ दे। वो होता कौन था उस पे रोब डालने वाला? वो मुंह बनाते सोने के लिए लेट गई, जबकि दूसरी तरफ फारिस का दिमाग गुस्से से खोल रहा था। आखिर वो उससे इनकार कैसे कर सकती थी? पहली बार कोई उससे उसकी टक्कर का मिला था, वो भी एक आम सी लड़की, और वो उसकी हर बात को खुद पे इफेक्ट होता महसूस कर रहा था। अपने घने बालों में हाथ फेरता रह गया। सुबह मामूल के मुताबिक सब अपने अपने कामों में जुट गए थे कि तभी अचानक दरवाजे से अंदर आती हस्ती को देख सभी दंग रह गए। अरे अलमीर बेटा, तुम यूं अचानक? फरहाना ममानी बेटे को देख के खिल उठी थी, जबकि परिणाम का तो दिल ही उस बंदे पे अटक गया था। अटका तो बहुत पहले से था, आज उससे रूबरू देख वो थोड़ा ब्लश करने लगी। वो सबसे बारी बारी मिलता परिणाम की तरफ मुड़ा। कैसी हो गुड़िया? वो उसको देखता धीमी मुस्कान दे गया। जी ठीक हूँ, वो भी बहुत धीमे अंदाज में जवाब देती अपनी लंबी पलकें झुका के, जबकि नाजली को यह मंजर अच्छा खासा नागवार गुजरा। मीर, मेरे साथ आओ ना, कब से वेट कर रही थी अपने भाई का। वो नाजली से 2 साल छोटा था, जबकि नाजली फारिस से 1 साल छोटी थी और परिणाम घर में सबसे छोटी थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी, जबकि उसके और फारिस के बीच 8 साल का गैप था। और अब उसकी हम उम्र ईशा भी उस घर में मौजूद थी, और उसका कमसन हसन नाजली को बहुत चुभता था, क्योंकि वो फारिस को पसंद करती थी और फारिस का इरादा अभी शादी का था ही नहीं, और नाजली उसकी खातिर हर रिश्ता ठुकराती जा रही थी। 26 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी जगह उसका दिल नहीं बना था, और वो इंतजार में थी कब फारिस शादी के लिए घर वालों को रजामंदी दे और वो अपनी माँ से कहकर अपना आप पेश कर दे। पर बात उलटने वाली थी। क्या बात है ईशा, आज ऑफिस नहीं जाना? तबस्सुम बेगम ने बेटी को फोन में गुम देखा तो पूछने लगी। नहीं अम्मी, आज छुट्टी की है। वो सब नाश्ता तो सुबह मिलके करते थे। दिन के खाने में ईशा होती ना थी, जबकि रात का खाना ईशा के लिए वो खुद बनाती थी, क्योंकि उसे मुलाजमों के हाथ का खाना पसंद नहीं था। पर बड़े मामू की खातिर वो नाश्ता मिलके करते थे। क्यों बेटा, तबीयत ठीक? ईशा ऑफिस पहुंची। आज एक अहम मीटिंग है। अभी तबस्सुम बेगम कुछ कहती कि अपने अखब से फारिस की आवाज सुनते दोनों चौंकी। ईशा पीजो ताप खाते रह गई, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल ना पाई। जाओ बेटा, देर हो रही होगी, बल्कि फारिस के साथ ही चली जाओ, उन्होंने तजवीज दी। मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी फौरन जवाब देता कार पोर्च की जाने बढ़ गया। मजबूरन उसे तैयार होकर फारिस के साथ ऑफिस जाना पड़ा। मिस्टर फारिस, ये खुली ब्लैकमेलिंग है। कुछ देर बाद वो तपे तपे अंदाज में बोली तो फारिस जहरीला मुस्कुराया। जो भी समझ लो। वो उसे मीठी निगाहों से देखता वापस विंडो स्क्रीन पे देखने लगा। आप मुझ पे रोब जमाना बंद करेंगे? वो गुस्से से उसके साथ अब गाड़ी से उतरती उसकी बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी। अगर मैं हमेशा के लिए रोब डालने का परमिट ले लूं तो? वो लिफ्ट में थे जब फारिस की बात पे वो गुस्से से रुख फेर के उसे देखने लगी। क्या मतलब है इस बात का? वो मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी, फारिस समझ न पाया। लिफ्ट रुकी थी। एक शख्स तेजी से लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ कि बुरी तरह ईशा से टकरा गया। ईशा पीछे खड़े फारिस के सीने से जा टकराई। फारिस ने एकदम उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचा लिया। सॉरी, सॉरी सर, सॉरी मैम। वो शख्स फारिस को अच्छे से जानता था। वो यहाँ एम्प्लॉय था तो फारिस बॉस, और फारिस के साथ लेडी मतलब अहम हस्ती। फारिस गुस्से से उस शख्स की जाने बढ़ा कि एकदम ईशा ने उसे कलाई से थामे उसे रोक दिया, और हैरत की बात वो रुक भी गया। फारिस गौरी जो किसी की नहीं सुनता था, वो एक आम सी लड़की की सुनने लगा था। दिन यूं ही मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। ईशा ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और फारिस उसे बहुत ज्यादा अहमियत देने लगा था। कहीं ना कहीं वो फारिस को अच्छी लग रही थी, और जब नजमा बेगम ने उससे शादी का पूछा तो उसने अपनी वालिदा से इस बात का इजहार कर दिया कि उसे ईशा अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद है। लेकिन उसकी वालिदा ने उसके ख्याल की नफी कर दी और उसे साफ लफ्जों में बताया कि नाजली उसके इंतजार में कब से बैठी है, और तुम्हारी बहन और इजमीर एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। तो अगर अब तुमने नाजली से रिश्ते से इनकार किया तो तुम्हारी चची इजमीर और परिणाम का रिश्ता भी नहीं होने देंगी। मम्मा, ये क्या बात हुई? मुझे ईशा पसंद है। नाजली मेरे लिए बहनों जैसी है। मैंने उसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? बेटा, आपने नहीं सोचा ना, लेकिन वो तो इससे इंतजार में है कि कब तुम शादी के लिए रजामंद हो और तुम्हारा इंतखाब नाजली हो। उन्होंने भी मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि नाजली के मुकाबले में ईशा उन्हें ज्यादा पसंद थी।
نازلی کی کافی ساری حرکتیں اس کی والدہ کی طرح تھیں، تھوڑی اکھڑ مزاج، خود سر اور سازشی۔ انہیں اپنے بیٹے فارس کے لیے عشا جیسی سمجھدار اور کیئرنگ لڑکی ہی اچھی لگ رہی تھی، اور وہ بیٹے کے ہم خیال بھی تھی، لیکن اس صورت میں انہیں اپنی بیٹی کو آنسو دینے پڑتے، اور پرینام تو اتنی معصوم اور چھوٹے دل کی تھی کہ اگر اس سے یہ پتہ چلتا کہ فارس کے انکار پر اس کی چچی جان نے میر کا رشتہ بھی اس کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ یہ دل پہ لے لیتی اور سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے کہا۔ فارس اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا۔ وہ جس منزل کو بہت آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنی ہی مشکل تھی۔ ساری رات سوچنے کے بعد بالآخر وہ اپنی بہن کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو ہی گیا۔ پرینام چھوٹی سی تھی جب اس کو اچانک ایک دن چکر آئے اور وہ گر گئے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، تب سب کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہے اور کبھی بھی زندگی میں کوئی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا اور ہمیشہ پرینام جو چاہتی وہی ہوتا، اور آج بھی وہ اس وجہ سے اپنے دل کو مار کر اپنی بہن کی خوشی کی خاطر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی خاطر نازلی سے رشتہ کرنے کو راضی ہو گیا۔ فارس نے جیسے رشتے کی حامی بھری، گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک طرف پرینام اور ازمیر کی شادی طے پائی تو دوسری طرف فارس اور نازلی کا نکاح ہونا طے پایا، کیونکہ فارس فی الحال صرف نکاح کرنے کو راضی ہوا تھا۔ وہ بھی رخصتی لینے کے موڈ میں نہیں تھا، اور نازلی اسی بات پہ ہی بہت خوش تھی کہ کم از کم وہ ہمیشہ کے لیے فارس کو حاصل کر لے گی۔ نکاح تو سب سے زیادہ اہم تھا۔ دوسری طرف تبسم بیگم فارس کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی تو عشا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ فارس نے کبھی اس سے کوئی امید نہیں دلائی تھی، لیکن احساسات تو اس کے بدلے تھے، تو کیا فارس کے نہیں بدلے تھے؟ اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی کیئرنگ، اس کی مسکراہٹ، وہ سب کیا تھا؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی جاتی، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے، لیکن یہ سب وہ تنہائی میں کرتی۔ سب کے سامنے وہ مسکراتی تھی، اپنے اندر کا درد اپنے اندر ہی رہنے دیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جو عشا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ازمیر اور پرینام کے نکاح کے بعد فارس اور نازلی کا نکاح ہونا تھا۔ سبھی اس وقت سٹیج پہ موجود تھے۔ فارس کا نکاح شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے کھڑی اس ابصرہ پہ تھی جو بظاہر تو اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ جب اس کا اپنا دل اتنا دکھی تھا تو عشا کی کیا حالت ہونی تھی؟ بھلے دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ایک دوسرے کے لیے بدلتے احساسات کو دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول؟ ابھی مولوی صاحب نازلی سے قبول و ایجاب کروا کے فارس کی جانب مڑے تھے اور اس سے قبول و ایجاب کروانے والے تھے کہ اچانک ہی اس کی پھپھو تبسم چکرا کے ایک دم نیچے گر گئی۔ فارس قبول ہے کہنے کی بجائے بھاگتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ ایک دم ہی وہاں افراتفری مچ گئی۔ دوبہر غوری تو بہن کی یہ حالت دیکھتے پاگل ہونے کو تھے۔ عشا کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک ماں ہی تو تھی اس کی زندگی میں، وہ بھی ایسی حالت میں۔ فارس انہیں باہوں میں بھرے باہر کی جانب لپکا۔ دوبیر صاحب اور عشا بھی ساتھ ہی نکلے تھے، جبکہ باقی سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ مما، یہ سب کیا ہو گیا اچانک؟ پھپھو کو بھی ابھی بے ہوش ہونا تھا، نازلی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ فرحانہ بیگم کو بھی یہ سب ناگوار ہی گزرا تھا۔ ایک طرف ازمیر اور پرینام کا نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن اس کی وجہ فارس اور نازلی کا نکاح تھا۔ جانے کیوں فارس نے پہلے بہن کا نکاح کرایا اور اپنا نکاح بعد میں؟ کہیں یہ سوچی سمجھی سازش تو نہیں؟ فرحانہ بیگم کا سازشی دماغ کچھ نہ کچھ سوچے ہی چلے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ 3 نفوس ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک پر ان سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، جبکہ تبسم بیگم اس وقت ICU میں تھی۔ دوبیر صاحب نے روتی ہوئی عشا کو اپنے گلے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے اسے تسلی دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صبح سے اس کا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ پیشنٹ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کیجیے۔ انہیں بہت سخت ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عشا کو اپنی بہو بنا لیں۔ اور پھر ان کی خواہش پہ وہیں ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جس پہ وہ دونوں سخت الجھے تھے۔ لیکن عشا ماں کی خاطر اور فارس اپنی پھپھو کی خاطر چپ ہو گیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک ہٹایا اور فارس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، مجھے معاف پھپھو، پلیز ایسے مت کہیں، آپ کے لیے تو فارس کی جان بھی قربان۔ وہ ان کا ماتھا چوم گیا۔ میری بیٹی کا خیال،
وہ اپنے الفاظ پورے نہ کر پائیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عشا کو تو جیسے اپنی ہی روح پرواز ہوتی محسوس ہوئی۔ امی! اچانک ہی وہ خود بھی چکرا کے گرے کہ اسی پل فارس نے اسے تھام لیا اور باپ کے کہنے پہ اسے ICU سے لیتا نکلا، جبکہ دوسری طرف دوبیر صاحب نے تبسم بیگم کی میت حویلی لے جانے کا بندوبست کیا۔ ان کی آنکھیں بہن کی اس جدائی پہ غمزدہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے بہت چھوٹی تھی تبسم بیگم، لیکن وقت اور حالات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ غوری حویلی اس وقت غم و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ازمیر اور پرینام کا نکاح بخیر و خوبی سر انجام پایا تھا، لیکن تبسم بیگم کی ناگہانی موت پہ فارس اور نازلی کا نکاح ملتوی ہو گیا تھا، جس میں نازلی اور اس کی والدہ نے کافی منہ بنایا ہوا تھا۔ آج کل کے دور میں یہی تو ہوتا آ رہا ہے، سب موت کو بھولے ہوئے ہیں، جیسے موت تو صرف سامنے والے کو آنی ہے، خود تو موت کا ذائقہ چکھنا ہی نہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میت کو جنازے کے لیے اٹھایا گیا تو عشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماموں مت لے کے جائے نا میری امی کو، میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ اس کی باتیں دوبیر صاحب کا سینہ چھلنی کر رہی تھی۔ دوبیر صاحب نے اپنی اہلیہ کو اشارہ کیا کہ وہ عشا کو سنبھالیں۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، لیکن گھٹ گھٹ کے رونے سے اس کی سانس رک رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صبر کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے کرتی؟ ساری زندگی ماں کا چہرہ دیکھتی آئی، اب ماں کے بغیر جینے کا تصور ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سن پڑنے لگی۔ نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ فارس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اس کی چادر درست کی، جو اس کے وجود سے الگ ہو کے گرنے والی تھی۔ اس منظر کو نازلی اور اس کی والدہ فرحانہ بیگم نے شدید غصے سے دیکھا اور پھر سونے پہ سہاگا۔ جب فارس نے عشا کو اپنی باہوں میں بھرتے ماں کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، نازلی نے تڑپ کے ماں کو دیکھا۔ جنازہ لے جایا جا چکا تھا۔ عشا، عشا ہوش میں آؤ یار! وہ اس کے چہرے پہ تھپکیاں دے رہا تھا۔ پانی کے ہلکے چھینٹے مارنے پہ وہ تھوڑا سا ہوش میں آئی۔ مما، آپ اس کے پاس ہی رہیے گا، وہ ماں کو کہتا باہر نکل گیا۔ اسے بھی جنازے میں شریک ہونا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنی بڑی ممانی کے گلے سے جا لگی۔ انہوں نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ پرینام بھی اس کے پاس آتی اس کی دل جوئی کرنے لگی، جبکہ نازلی کو اس کا وجود ہی زہر لگ رہا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ عشا کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ زیادہ تر ماں کے کمرے میں ہی رہتی تھی، بہت مشکل سے باہر آتی تھی۔ دوبیر صاحب نے اسے 1 سے 2 بار آفس جانے کا بولا تاکہ اس کا دماغ بٹ سکے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ مستقل طور پہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی، اپنے نکاح کا سوچ رہی تھی جو اس کی ماں نے جاتے جاتے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ ہاں، وہ نصیب تو نازلی کا تھا، پھر اس کا نصیب وہ کیسے لے سکتی تھی؟ اور پھر وہ ایک فیصلے پہ پہنچتے وکیل سے ملنے گئی اور وہیں اس نے طلاق کے پیپرز بنوائے اور انہیں فارس کو بھجوا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ یہ فیصلہ لے چکی تھی کہ وہ ایک زبردستی کے رشتے میں کبھی نہیں رہے گی۔ ماما، اب تو آپ تائی امی سے بات کر لیں، 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے پھپھو کی ڈیتھ کو، اب تو میرا اور فارس کا نکاح کر دیں۔ نازلی نے منہ بناتے کہا۔ ارے نازلی، آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہو ابھی بھی حویلی میں کتنے لوگ آ رہے ہیں افسوس کرنے، ابھی یہ دکھ تازہ ہے، آپ کو نکاح کی پڑی ہے۔ پرینام کو اس کا اندازہ کچھ برا لگا تو اسے بول دیا، تم نا اپنی چونچ بند رکھو۔ نازلی نے اسے سخت سنا دیا، اپنی تو میرے بھائی کو پھنسا کے شادی کر لی، اب جب دوسرا کرے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، بے شرم کہیں کی۔ نازلی کی باتوں سے پرینام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کب پھنسایا ازمیر کو؟ وہ روحانسی ہوئی۔ میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ وہ شخص جو اتنا عرصہ باہر ملک رہا چاہتا تو وہیں شادی کر کے سیٹل ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ واپس آیا تمہارے لیے۔ تمہارے اس پیار کے جادو نے اس کے دل و دماغ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے ماننا پڑے گا، وہ بڑی کمال کی چیز، میں یہاں رہ کے ایک ہی حویلی میں فارس کے ساتھ رہ کے اسے پھنسا نہ سکی، اور تمہاری اداؤں نے دور ہوتے بھی ازمیر کو آپ ہی۔ اچانک سے ازمیر کی آمد پہ نازلی کی زبان کو بریک لگا، جبکہ پرینام کی آنکھوں سے جھرنے بہ رہے تھے۔ وہ ایک شاکر نگاہ شوہر پہ ڈالتے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ یہ آپ کیا بول رہی تھی پرینام کو؟ اس نے مجھے پھنسایا؟ وٹ ربش! وہ ناراضگی سے بولا۔ ہاں تو کیا غلط کہا؟ کیا تم نے آتے مما سے نہیں کہا کہ تمہیں پرینام سے؟ ہاں کہا، لیکن یہ میری خواہش تھی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سب میں پرینام کو کیوں باتیں سنا رہی ہیں؟ کیونکہ پرینام ہی۔ بس کر دو نازلی، بس کر دو میر، تم دونوں بہن بھائی اب دوسروں کی خاطر آپس میں لڑو گے؟ فرحانہ بیگم نے دونوں کو ٹوکا۔
مما، پرینام دوسری نہیں میری بیوی ہے، اور اس کا وہی مقام ہوگا اس حویلی میں جو میرا ہے۔ ازمیر کے قطعی انداز پہ دونوں ماں بیٹی اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا دیکھا مما آپ نے، کیسے آپ کو بھی باتیں سنا گیا۔ بس کر دو نازلی، اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈپٹ گئی، جبکہ بیٹے کا انداز انہیں باغی سے لگا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی، طبیعت ابھی بھی بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ سارا دن طلاق کے پیپرز کو سر پہ سوار رکھ گیا جو اس نے کل فارس کو بھجوائے تھے، پر ابھی تک خاموشی ہی تھی۔ دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، نہ جانے فارس کو جب پیپرز ملیں گے وہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ لیکن مجھے ڈرنا نہیں، وہ خود کو خود ہی تسلیاں دے رہی تھی۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ بال سکھا رہی تھی جب دروازہ دھاڑ سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ عشا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو اپنی پوری جاہو جلال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں طلاق کے پیپرز کا انویلپ تھا۔ عشا وہیں سب سمجھ گئی۔ آپ؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ فارس نے اسے دونوں بازوں سے جکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے ساتھ لگایا۔ عشا کا پورا وجود ہی لرز کے رہ گیا۔ کس حق سے؟ کیا سوچ کے تم نے مجھے طلاق کے پیپرز بھیجوائے؟ وہ اس قدر نزدیک کی بنا کے پوچھ رہا تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمائش عشا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عشا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ بولو، جواب دو۔ وہ بری طرح دھاڑا۔ چھوڑے مجھے، یو آر ہرٹنگ می۔ وہ اپنے بازو کو اس کی گریز سے چھڑانے کی تگدو میں روحان سی ہوئی۔ چھوڑ دوں؟ وہ تن سے مسکرایا۔ میں ایک بار چیزیں خرید لوں تو انہیں یوز کروں نہ کروں، لیکن انہیں چھوڑتا نہیں۔ اگر چھوڑنا پڑے تو انہیں برباد کر دیتا ہوں۔ اور تم تو میری بیوی ہو، میرے نکاح کی عورت، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی نہیں، منکوحہ، وہ بھی زبردستی کی۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی تگدو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ منکوحہ سے بیوی بنتے زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا، عشا اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فارس، پلیز ختم کریں یہ سب، یہ زبردستی کا رشتہ۔ آپ صرف نازلی کے ہیں۔ میری امی نے زبردستی آپ کے پلے باندھ دیا مجھے، اور میں اس انچاہے رشتے میں نہیں رہ سکتی جسے نہ آپ نبھا سکیں نہ سب کے سامنے فیس کر سکیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ اچھا، تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ نہ میں رشتہ نبھا سکتا ہوں اور نہ ہی سب کے سامنے فیس کر سکتا ہوں؟ فارس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا، اس کا چہرہ اپنی طرف کھینچتے اس کی کمر کو بینڈ کرتا پیچھے کے جانب جھکا گیا۔ آہ، کیا کر رہے ہیں فارس؟ وہ بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ دوسری بات، کل صبح میں ہمارا نکاح اناؤنس کر دوں گا اور اسے سب کے سامنے فیس بھی کروں گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی نازلی سے رشتہ پرینام کی خوشیوں کی ضمانت تھا۔ اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہ سوچتی، پر اب اس کچھ عرصے میں اتنا علم ہو گیا تھا۔ اس کی فرحانہ ممانی اور نازلی کبھی بھی ان کی شادی قائم نہ رہنے دیں گے۔ اگر فارس اور نازلی کا رشتہ طے نہ ہوا تو تبھی اس نے فارس سے طلاق لینے کا سوچا، لیکن فارس تو الٹا ہی گیم کھیل رہا تھا۔ تم نے پہلی بات نہیں پوچھی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا، اسے ایک جھٹکے میں سیدھا کرتا اپنی باہوں میں بھر گیا کہ وہ بری طرح سہم گئی۔ چلو میں خود بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کی رات تم ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرو گی اور میں تمہیں سمیٹوں گا۔ وہ اسے ایک دم بہت دھیرے سے بستر پہ پٹک گیا۔ اس کا سر تکیے پہ جا لگا۔ ایک پل کو وہ ساکت سی ہو گئی۔ جب فارس اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا اسے بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ؟ وہ اٹھتی کہ فارس ایک دم اس پہ سایہ فگن ہوا۔ وہ پورے جسم سے لرزے جا رہی تھی، آنکھوں میں بے پناہ خوف بھر گیا۔ وہ اس کے یوں گھبرانے اور ڈرنے سے خود پہ قابو پاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ وہ پہلی بار اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا، اور وہ یوں اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے اس کا دل اپنی طرف سے برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نرم انداز دیکھتے عشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کریں گے فارس؟ وہ اسے باور کروانے لگی۔ یہ ضروری ہے جان، ورنہ کوئی بعید نہیں، اگلی بار تم طلاق پیپرز کے سائن کر کے بھجوا دو یا خلا کا نوٹس بھجوا دو، تو میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اور امید کرتا میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی۔ مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے گال پہ دھیرے سے لب رکھتا اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ فارس کے ہاتھ اس کی بھیگی شرٹ سے دکھائی دیتی رنائیوں پہ جا ٹھہرے۔ مجھے خود پہ اتنا یقین ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بے خود کر دوں گا۔
وہ उसे अपने करीब से करीब तर करता लाइट्स मधम कर गया। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, वो आखिरी हरबाज माते सिसकते बोली। शायद फारिस रुक जाए। वो जो उसकी गर्दन में मुँह छुपा था अपने आप को जज्बात में बहकता महसूस कर रहा था। जरा सा सर उठा के उसकी बात पे उसे मखमूर निगाहों से देखा। इस बात की मैं तुमसे कभी माफी मांगूंगा भी नहीं। मेरी बीवी हो तुम, मेरे निकाह में हो, हक हलाल का रिश्ता है हमारे बीच, मेरा पूरा हक है तुम पे। इतना कहते वो शिद्दत से उसके लबों पे झुका, उसकी सिसकियों को अपने होंठों में दबा गया। वो झटपटाई लेकिन फारिस की गिरफ्त से निकल ना पाई। उसकी हर मुजाहमत बेकार चली गई। वो उस पर मुकम्मल छाता चला गया। केशा ने भी अपनी मुजाहमत तर करते अपना आप उसे सौंप दिया। वो जितनी मुजाहमत करती फारिस की शिद्दतों में इस कदर इजाफा हो जाता और उसका यूं अपना आप उसे सौंपना फारिस को एकदम सरशार कर गया था और उसके माथे गालों पे बोसों की बौछार करती। वो उसे बहुत मोहब्बत और प्यार से समेट रहा था। आने वाले वक्त से दोनों ही बेखबर उस वक्त को जी रहे थे। रात गुजरती जा रही थी और उस रात ने उन दोनों को एक कर दिया था। परिणाम प्लीज रोना तो बंद करो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं गुड़िया? वो मुसलसल रोए जा रही थी और इजमेर उसे चुप करवा रहा था। वो टिश्यू पे टिश्यू यूज करके पास रखे डस्टबिन में फेंकती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझ पे कैसे नाज़ली आपी ने इल्जाम लगा दिया कि मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया है। कैन यू इमेजिन? कितना बुरा लगा मुझे। वो सूं सूं करते इजमीर को दिल के बहुत ही करीब महसूस हो रही थी। अच्छा बस करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। वो उसको चेयर अप करता बोला कि वो एक बार फिर रोती। हाय अल्लाह जी, मगरमच्छ के आंसू। रोते रोते वो एकदम सीधी होती लड़ने मरने को तैयार हो गई, जिसमें इजमीर ने उसे खींचते अपने सीने से लगाया और वो उसकी बाहों में छुपती मुस्कुरा दी। सुबह का सूरज गौरी हाउस में खुशी की नवीद लाने वाला था या तूफान, ये तो वक्त ने ही तय करना था। वो जो ईशा के पहलू में औंधे में लेटा गहरी नींद सो रहा था, जबकि एक बाजू उसका ईशा के ऊपर था, ऐसे जैसे वो कहीं उससे दूर न चली जाए। उसे खुद से लगा के रखा था, पर मदम हिचकियों से फारिस की आंख खुली थी। कसमसा के वो सीधा हुआ। कुछ देर पहले ही तो वो सोया था, लेकिन उसकी जान का अजाब उसे सोने किधर देने वाला था। आंखें रगड़ता वो एक खामोश निगाह ईशा पे डालता खफगी से देखने लगा, जो अपने आंसू पोंछ रही थी। उसकी वाइट शर्ट पहनी उसको अपनी अपनी सी लगी थी। रात भर की अपनी शिद्दतें याद करते फारिस ने आंखें मीच ली। उसका सिसकना याद आया तो अपने लबों का एक कोना दांतों तले दबा लिया। इतना घुट घुट के क्यों रो रही हो? लाउड स्पीकर ला देता हूँ, उसमें ऐलान करके रो और सबको बताओ शौहर ने रात को जोर जबरदस्ती अपना हक ले लिया है। वो उसकी जानिब करवट लेता मुंह बना के बोला तो वो दांत पे दांत जमाए उसे घूरने लगी। सुबह होने दे, देखना आप सबको आपकी असलियत बताऊंगी, जो रात भर आपने मेरे साथ किया। क्या क्या? वो एकदम उसके ऊपर आता गुस्सा जब्त करते बोला। उसके यूं जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ने से उसकी जुबान को कंट्रोल लगा। बोलो ना। वो उसकी दोनों कलाइयां थामे ऊपर तकिए पे पिन कर गया। उसे मजा नहीं आएगा। 1 मिनट। वो जरा सा पीछे होता अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसे टेबल पे रखता, कैमरा सेट करके वापस उसकी जाने पलटा। चलो अराउंड 2 लगाते हैं, साथ में वीडियो भी बन जाएगी, सबूत कि तुम्हें फारिस ने बर्बाद कर दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो सामने। वो अपने बोले जा रहा था कि उसकी बातों पे ईशा का दिमाग घूमा और वो जो उसके ऊपर आता उसके चेहरे पे झुकने लगा था। उसने खींच के एक थप्पड़ फारिस के गाल पे जड़ दिया। फारिस वहीं आंखें सख्ती से नीचे रह गया। ये सब बहुत अचानक हुआ था। वो ऐसी बातें कैसे कर सकता था कि उसकी शर्म हया मर गई थी। हाथ मार के उसका मोबाइल नीचे फेंका, जो जमीन बोस होता बंद हो गया। शर्म आनी चाहिए आपको, ये सब बातें करना जेब देती हैं। एक तरफ मुझे बीवी कहते हैं और दूसरी तरफ ये सब। छी। वो हिचकी भर गई। बीवी मानती हो खुद को? वो एकदम उसके दोनों कलायों को इतराफ में जकड़े उस पे हावी होता धाड़ा। ईशा की रूह फना होने लगी। कुछ पल खामोशी के नजर हो गए। बीवी हो, मेरी इज्जत मानता हूं, इसलिए रात को बहुत प्यार से अपना हक तुमसे लिया। तुम्हें बीवी ना मानता तो गिद्ध की तरह नोच नोच के बुरा हाल कर दिया होता। किस वक्त तुम्हारी जुबान जो शराटे भर रही है ना, ये किसी काबिल ना रहती। वो इतनी सख्ती से बात कर रहा था कि अब ईशा की हिम्मत ना हुई कुछ भी बोलने की। वो अपनी नजरें झुका गई। वो सच्ची तो कह रहा था। उसके एक ही कमल से मोहब्बत और जनून टपक रहा था। जरा भी उससे ना रोंधा, बल्कि जनूनी कैफियत में भी उसे अपने प्यार में भिगोता रहा। यू नो वट, फारिस को उसका मारा गया थप्पड़ गाल पे नहीं दिल पे लगा था। यू नॉट डिजर्व माई ट्रू लव, कहते साथ ही वो पीछे हट गया और मोबाइल उठा के उसको चेक करने लगा। शर्ट दो मेरी। बिना उसकी तरफ देखे वो पुश्त के बैठा अपनी शर्ट मांग रहा था।
عشا کی نظر اپنے حلیے پہ گئی تو وہ شرم سے دوہری ہونے لگی۔ اس کے اپنے کپڑے دور پڑے تھے اور اب فارس واقعی بے شرمی پہ اتر آیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ خود دو گی یا میں اتاروں؟ وہ ذرا سی گردن ترچھی کرتے ایک آئیبرو ریز کرتا بولا۔ میں ابھی نہیں دے سکتی اور مجھے بھی چاہیے۔ وہ اس کی طرف پلٹتا، اس کے قریب ہوتا، اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ عشا نے بنا پلک جھپکے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو پوری باڈی بلڈر کی سی جسامت رکھتا اپنے مسلز کو بڑے دھڑلے سے اس کے سامنے شو آف کر رہا تھا۔ ابھی اس نے 3 بٹن ہی کھولے تھے، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں میں گڑی ہوئی تھیں۔ فارس کے جذبات پھر سے جاگنے لگے تھے۔ ابھی صبح کا سورج نکلنے میں وقت تھا۔ اس نے اس کی کم سنی اور نازکی کا خیال کرتے بہت جلدی اس کو رہائی بخش دی تھی، تبھی تو زبان چلے جا رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ گئی، جبکہ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ فارس نے اس کا لحاظ کیے بنا اپنی شرٹ اس سے لیتے دور اچھالی اور ایک بار پھر سے اس پہ سایہ فگن ہوا اور سیدھا اٹیک اس کے لبوں پہ کیا۔ اس بار شدت پہلے سے زیادہ تھی کہ تڑپ گئی۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ مزید جنونی ہوا۔ پلیز فارس، رک جائے، میرا سانس بند ہو جانا۔ وہ ذرا سی مہلت پہ اکھڑی سانسوں سے بولی۔ ابھی کہاں، اتنی جلدی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک بار پھر فارم میں آتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا اور وہ اس کی جارحانہ شدتوں پہ ایک بار پھر سے سسکتی رہ گئی۔ اچھا بھلا سو رہا تھا؟ نہیں، ٹیوشن دیکھنے تھے اس نے؟ فارس نے اس کے گال پہ زور سے کاٹتے ہوئے سوچا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ اچانک سے فارس نے اپنا اور عشا کا نکاح ریویل کیا تو فرحانہ بیگم تو آپے سے باہر ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف نازلی بے غصے سے بیجو تاپ کھاتی رہ گئی اور عشا کو مارنے کو آگے بڑھے۔ اپنی حد میں رہو تم۔ عشا کے لیے سٹینڈ لیتا وہ اور فارس کو گھوری ڈالتی عشا۔ اس وقت نجمہ بیگم کے چہرے پہ اسمائل آ گئی۔ پہلی بار فارس کسی لڑکی کے لیے یوں بول رہا تھا، ورنہ ہمیشہ ہی لڑکیوں سے دور دور رہا تھا۔ فارس، اگر تم مجھے یوں چیٹ کرو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن کا گھر بسا رہے گا؟ نازلی نے اس بار بہت سوچ سمجھ کے وار کیا۔ فارس نے ایک نگاہ پاس کھڑے ضمیر پہ ڈالی۔ اس کو دیکھ کے فارس نے ایک مسکان دی۔ ہاں، انشاءاللہ بسا رہے گا، کیونکہ ضمیر تم جیسا نہیں ہے۔ مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے۔ بات کو بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے یہ نکاح کروایا تھا۔ اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے تو مجھ سے کریں۔ دوبیر صاحب نے ان سب کو 1 منٹ سے پہلے چپ کروایا۔ ایک پل کو سب خاموشی چھا گئی۔ میری بہن بستر مرگ پہ تھی، کیسے انکار کرتا؟ سمیر تمہاری بھی تو وہ بہن تھی نا؟ ہم دونوں سے چھوٹی تھی، لیکن وقت اور حالت نے اس سے کیا بنا دیا تھا؟ کچھ چھپا تو نہیں کسی سے؟ میری بہن اللہ کے پاس چلی گئی، کیا اس کی بیٹی کو اس زمانے کی ٹھوکروں پہ چھوڑ دیتا؟ مجھے عشا میری اپنی سگی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ سن لیں آپ سب۔ وہ للکارتے ہوئے ایک ہی بار میں سب کو بول گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسے سب کو اس نکاح کا پتہ چلے۔ انہوں نے گھوری سے بیٹے کو نوازا، جو اچانک ہی سب کو اکٹھا کر کے اعلان کر رہا تھا ایک باقاعدہ طور طریقے سے رخصتی ہوگی۔ عشا نے اپنے ماموں کی بات پہ ایک بار مڑ کے فارس کو گھورا، جیسے کہہ رہی ہو کہ بتاؤں جو رات کو آپ کے بیٹے نے رخصتی لے لی ہے، اس کی نہیں اپنی، کیونکہ وہ رات کو اس کے کمرے میں تھا اور صبح ہی نکل کے گیا تھا۔ اس کے گھورنے پہ فارس نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ عشا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور پھر باہمی رضامندی سے دونوں کے اگلے ہفتے سادگی سے رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اب بولو، کر لیا نا فیس؟ سب کے جانے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، پھر بھی جو رات کو کیا اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی۔ نہ خود بھولوں گی نہ آپ کو بھولنے دوں گی۔ اپنی کہتے وہ پلٹی تھی کہ فارس نے ایک دم اس کی کلائی جکڑے اسے واپس اپنی طرف موڑا اور کھینچ کے سینے میں پیوست کیا۔ وہ تو اس کی ان جارحانہ حرکتوں پہ گنگ ہی رہ گئی۔ رات سے وہ اس کے بدلتے انداز دیکھ رہی تھی، جنہیں ہم بڑا شرم و حیا والا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہی بہت بے شرم ہوتے ہیں۔ اتنے اچھے لگے ہیں، رات کے مومنٹس کے بھولنا ہی نہیں چاہتی۔ ڈونٹ وری، اب ہر رات نئے نئے مومنٹس انجوائے کرو گی میری ہمراہی میں۔ وہ اس کے گال پہ فنگر سے ٹریسنگ کرتا مخمور لہجے میں بولا، بس تم دروازہ لاک مت کرنا۔ آخر میں اس کے کان میں سرگوشی میں شرارت سے کہتا اسے سر تا پیر سلگا گیا۔ آنا آپ آج، ماموں سے ویلکم کرواؤں گی۔ وہ اسے سینے پہ ہلکے سے پش کر گئی۔ سیریسلی؟ پھر تو بابا بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے ٹھیک 9 ماہ بعد مجھے دادا بنا کے ہی دم لینا۔ وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگا اور وہ بلش کرتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ فارس کو اس کا یہ شرمایا سا انداز بھی دل پہ جا لگا۔ ختم شد۔ اگلے ہفتے رخصتی ہے تو سب تیار ہو کے آنا، اور ہاں، جاتے جاتے لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔
آخر کو فیملی بنیں گے تو انویٹیشن آئے گا نا. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.